تمہاری آزمائش کی حد، جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کی مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کا انداز، اللہ کا انداز بہت خوبصورت ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتا ہے، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب ہمیں اس ذات کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تنہا بھی ہو تو ہمیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی اللہ کو یاد کر کے رو لیا کرو۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں سایہ مہیا کریں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہوں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہو، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ تمہارے دل کے زخم رب کی خاص محبت کے نشانات ہیں۔ وہ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے تمہارے زخموں کے ذریعے۔ جب تم شدید پریشانی کے عالم میں ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی ہے کہ شدید پریشانی کے حالات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس میں یقین ہونا چاہیے۔ آپ اپنی دعاؤں کے لیے کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے تو اللہ بھی آپ کو ان کے حوالے کر دے گا۔ آپ تہجد نہیں پڑھتے کسی دعا کے لیے تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو پا لینے کے لیے خود بھی سیریس نہیں، کہ شدید پریشانی کے حالات میں دعائیں بھی شدید مانگنی ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں کچھ دعائیں بہت حسین ہوتی ہیں جو فوراً قبول نہیں ہوتی، مگر اللہ انہیں کبھی نہیں بھولتا۔ پھر وہ تمہیں وہی دعا ایسے وقت پر عطا کرتا ہے جو سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر اور سب سے موزوں ہوتا ہے۔ اس لمحے تم جان لو گے کہ اللہ نے تمہیں کبھی نہیں بلایا۔ وما کان ربک نسیا۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے جو رب رات کے اندھیروں میں جگا سکتا ہے وہ تمہاری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی میں بدل سکتا ہے۔
دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے لیے دکھ درد میں شامل ہو۔ اگر آپ میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہے تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو بہت ہی نیک بنایا ہے۔ اللہ نے چھوڑا ہوتا تو تم یہاں نہ ہوتے۔ کبھی دل میں آیا کہ سب ختم ہو گیا، کہ شاید تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، مگر سوچو اگر اللہ نے واقعی تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو کیا تم آج بھی اس سے امید لگائے بیٹھے ہوتے؟ نہیں۔ تمہارا دل آج بھی اللہ کی طرف کھنچ رہا ہوتا؟ نہیں۔ تمہاری دعائیں آج بھی تمہارے لبوں پر ہیں، تمہاری آنکھوں میں آج بھی امید کے دیے جل رہے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ نے تمہیں اپنے سائے میں رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی رحمت میں رکھا ہے۔ بے شک تمہاری آزمائش نہیں، یہ تو ایک راستہ ہے جو اللہ نے تمہیں خود تک بلانے کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تو بس تھوڑا اور صبر کرو، تھوڑا اور یقین کرو اپنے رب پر، کیونکہ جب اللہ پکڑ کر رکھتا ہے تو گرنے نہیں دیتا، اور جب عطا کرتا ہے تو ہر دعا سے بڑھ کر دیتا ہے۔ کہ یاد رکھو وہ البدیع ہے اور کہانی پھر سے بنائے گا، وہ تمہاری کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہے۔ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے یہ آزمائشیں کیوں تھی، اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہے، تو اس کی رضا کے آگے اپنا سر جھکا لو اور صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو وہ بہت خاص رکھتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔